پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حسین ابن علی کو مدینے کے دربار میں بیعت کے لیے بلایا گیا اور حسین ابن علی یزید کے گورنر ولید کے دربار میں بیعت کا انکار کر کے واپس لوٹ آئے۔ یزید کی بیعت کا انکار کر کے حسین مدینے میں اور بھی اکیلے پڑ گئے۔ ہر طرف سازشیں، دشمنوں کے ناپاک منصوبے، حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے نئے نئے ارادے، اپنے ہی شہر میں اکیلے پڑ گئے تھے حسین۔ مدینے کے حالات بدتر ہو رہے تھے، مدینے میں رہنا مشکل ہو رہا تھا، چاروں طرف سے سازشوں کے جال بچھائے جا رہے تھے۔ ایسے میں آخرکار امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کے وقت حسین نے اپنے نانا کی مزار، ماں کی لحد اور بھائی کی قبر پر جا کر حاضری دی اور مدینہ چھوڑنے کے درد بیان کیے۔ سارے شہر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ گھر گھر میں چرچا تھا کہ پیغمبر کے نواسے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سامان سفر تیار ہونے لگے۔ لوگ چھپ چھپ کر حسین ابن علی سے ملنے آنے لگے اور انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ حسین ابن علی سب کو سینے سے لگا کر تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین ابن علی نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ ادھر بیعت سے انکار کی خبر اڑتے اڑتے عراق کے شہر کوفہ پہنچی تو کوفے کے تمام بڑے لوگ جمع ہوئے اور طے کیا کہ حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ کوفے کے لوگ بھی یزید کی حکومت کی بے جا زیادتیوں سے اوب چکے تھے۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لا کر ہم بد نصیبوں کو سہارا دیجیے۔ اگر آپ آ گئے تو ہم پوری طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے، آپ کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ خدا را جلدی کریں ورنہ آپ کے نانا کے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ کے علاوہ اس وقت ہمارا کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، جلد سے جلد تشریف لائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط مکہ بھیجا گیا۔ اس خط پر کوفے کی تمام بڑی شخصیتوں کی دستخط تھی۔ اس خط کے بعد امام حسین کے پاس خطوں کا تانتا لگ گیا۔ لوگ عرضیوں پر عرضیاں بھیجتے ہیں۔ حسین ہر خط کو بغور پڑھتے اور سوچتے، اور ایک دن حسین ابن علی نے کوفے جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر کوفہ جانے سے پہلے کسی معتبر شخص کو وہاں بھیج کر اصلیت کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پتہ یہ کرنا تھا کہ کوفے والوں کی کہیں یہ کوئی چال تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم، تم کوفے جاؤ اور وہاں کے حالات کا پتہ کرو، ہم اتنے میں تیاری کرتے ہیں، حالات اگر ٹھیک رہے تو ہم آتے ہیں۔ مسلم بن عقیل اسی دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر بہت لمبا تھا اور کٹھن بھی تھا، اس لیے ان کے ساتھ 2 اور لوگ راستہ بتانے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ لوگ جو ڈرے سہمے گھروں میں بیٹھے تھے دلیری سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے ان کا زوردار استقبال کیا، چاروں طرف سے انہیں اپنے حلقے میں لے لیا اور سوالوں کی بوچھار کرتے، حسین کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہم بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں کوفے والوں نے اسی دن مسلم کے ہاتھوں پر حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل کی حمایت میں لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ادھر کوفے میں یزید کا جو گورنر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی حمایت سے گھبرا رہا تھا۔ ادھر عام لوگوں کے بیچ کوفے کے گورنر کے جاسوس بھی پھیلے ہوئے تھے جو پل پل کی خبر گورنر کو دے رہے تھے۔ روز بتاتے تھے کہ حسین کے بھائی مسلم کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کے خلاف کوفے میں انقلاب آیا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل نے کوفے کے حالات دیکھ کر امام حسین کو ایک خط لکھا اور تیز گھوڑ سوار کے ہاتھوں مکہ روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لائیے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل کا پیغام ملتے ہی حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ لوگوں نے ہچکچاہٹ ظاہر کی اور کہا کہ کوفے مت جائیے، کوفے والوں کا کوئی اعتبار نہیں، کب بدل جائیں، کب اپنے وعدے سے مکر جائیں۔
امام نے فرمایا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی حاجیوں کے بھیس میں حاکم نے میرے قاتل بھیج دیے ہیں۔ وہ میرے قتل کے منصوبے لیے آستینوں کو الٹے ہوئے موقع تلاش رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے ساتھی بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مکے کی پاک سرزمین پر خون خرابہ ہو، اس لیے میرا یہاں سے نکلنا ہی ٹھیک رہے گا۔ حج کو صرف 2 دن باقی تھے۔ حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور محمد کے نواسے میں عین حج کے موقع پر اللہ کا گھر چھوڑ